السلام علیکم ورحمۃ اللہ میرے پیارے عزیزوں، اللہ ایشور گاڈ کی سلامتی آپ سبھی پر ہو۔ پاکستان کے کراچی میں جس طریقے سے سیاہ کے خلاف احتجاج کیا گیا، مارچ نکالا گیا اور یہ نعرہ لگایا گیا کافر کافر شیعہ کافر، نہ وہاں کی حکومت نے کوئی ایکشن لیا، نہ ہمارے معتبر علماء نے اس پر کچھ باتیں کہیں، اور جس طریقے سے ایک بوال برپا پورے پاکستان میں اور پورے شیعہ کمیونٹی کے ساتھ جو باتیں لوگوں میں بڑھا چڑھا کر بتائی گئی، اس پر باتیں کریں گے اور دیکھیں گے کہ اسلام میں اس کی کیا اہمیت ہے اور اسلام کیا کہتا ہے۔ اللہ کا نام لے کر اس ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ دیکھیے، جس میں ٹاپک پر بات کرنے جا رہا ہوں وہ ہے جو محرم میں ایک آصف علوی کر کے ایک بندہ ہے، ایک مقرر ہے، ایک ذاکر ہے شیعہ کا، اتنا اثری کا، انہوں نے کچھ لازیبہ بات، انہوں نے نامناسب لفظ بول دیے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ پر، جو کہ صحیح نہیں ہے۔ آئیے پہلے آپ ایک ویڈیو ملاحظہ کریں، پھر اس کے بعد ہم آگے بات کریں گے۔ میں گئی تھی، بڑی بہترین بات، جب سیدہ دربار میں گئی تھی تو نبی کی بیٹی نے اپنی فضیلت والی آیتیں نہیں پڑھی۔ لے جی، میں اسلام آباد میں جگر ہتھیلی پہ رکھ کے بات کرنے لگا ہوں، اتنا بڑا جگر چاہیے یہ باتیں منبر پہ کرنے کے لیے۔ بی بی نے 40 آیتیں پڑھی ہیں دربار خلافت میں، بی بی نے ایک آیت بھی اپنی فضیلت کی نہیں پڑھی۔ بی بی انما یرید اللہ پڑھ سکتی تھی، بی بی سورہ کوثر پڑھ سکتی تھی، بی بی آیہ قدر پڑھ سکتی تھی، بی بی نے فضیلت والی آیتیں نہیں پڑھی، بی بی نے اپنے حق والی آیتیں پڑھی، جس سے بی بی کا حق ثابت تھا۔ فضیلت ثابت کرنے کے لیے نہیں آئی تھی، حق ثابت کرنے کے لیے آئی تھی، کیونکہ جو سامنے بیٹھا تھا اگر وہ فضیلت کا انکار کرتا تو وہ گناہگار ہو جاتا، لیکن حق کے انکار سے بندہ گناہگار نہیں ہوتا، کافر ہو جاتا۔ آپ نے آصف علوی صاحب کا ویڈیو دیکھا جس میں انہوں نے گستاخی کی، جو کہ اور قطعاً جائز نہیں تھا اور یہ کام انہیں نہیں کرنا چاہیے تھا۔ اس کے بعد پورے پاکستان میں جو سنی ایک ادارہ ہے جو صحابہ کے ماننے والے، انہوں نے اس کے خلاف احتجاج کیا اور پروٹیسٹ کیا، مگر آپ کو یہ بھی بات دھیان رکھنا چاہیے کہ ان کا معافی نامہ بھی آ گیا آصف علوی صاحب کا، تو وہاں پر نیوٹرل ہو جانا چاہیے تھا، لوگوں کو اتنا آگے بڑھ چڑھ کے باتیں نہیں کرنی چاہیے تھی۔ دیکھیے یہ ان کی معافی کی ویڈیو۔ استعمال کیا اے فاسق و فاجر، یہ لفظ یزید کے لیے استعمال کیا گیا تھا۔ اسی لفظ کو، اسی ایک جملے کو، اسی ایک کلپ کو اس کے پہلے اور بعد والی گفتگو سے ہٹا کے پیش کر کے ایک فرقہ واریت کو ہوا دینے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ میں اتحاد بین المسلمین کا قائل ہوں اور میری روزانہ کی مجالس جو ہے اس میں اتحاد بین المسلمین پہ زور دیا جا رہا ہے، اہل سنت برادران کو دعوت فکر دی جا رہی ہے اور مسالک میں آپس میں ہم آہنگی اور بھائی چارے کی دعوت دی جا رہی ہے۔ لہٰذا میں یہ بیان دیتا ہوں کہ یہ ویڈیو کلپ جو سوشل میڈیا میں وائرل کیا گیا ہے، اس میں جو خلافت، جو خلیفہ اور جو لفظ استعمال کیا ہے، یہ یزید کی خلافت کے بارے میں ہے، نہ کہ کسی اور خلیفہ مسلمین کی خلافت کے بارے میں ہے۔ آپ نے دیکھا جب انہوں نے رجوع کر لیا اور اب کلیریفیکیشن دے دیا کہ میرا کہنے کا مطلب وہ نہیں تھا، میں ان پر کوئی باتیں طنز نہیں کی ہے، تو پھر اتنی بات کو اوپر لے جانا صحیح نہیں ہے۔ آپ یوٹیوب پر جائے، کوئی بھی فرقے سے کسی بھی مولانا کو دیکھے، انہوں نے اتنی بڑی بڑی باتیں کہی ہیں جو کہ انہیں نہیں کہنا چاہیے تھا، اور اس کے رزلٹ میں آپ یہ ویڈیو دیکھیے جو کوبرا پوسٹ کا ہے، انہوں نے پوسٹ کیا اپنے یوٹیوب چینل پر، یہ ویڈیو دیکھیے۔ آپ نے دیکھا کیسے لوگ نعرہ لگا رہے ہیں کافر کافر شیعہ کافر۔ دیکھیے مسئلہ کیا ہے کہ ہم لوگوں میں ہر جگہ وہی چیز چل رہا ہے، میجورٹی مائنورٹیز پر ظلم کرتی ہے، میجورٹی مائنورٹیز پر ظلم کرتی ہے۔ شیعہ صرف 100% مسلم آبادی میں 15% سے بھی نیچے شیعہ کی پاپولیشن ہے، اور ہر جگہ پر دیکھا جاتا ہے مسلمان خود شیعہ پر ظلم کر رہے ہیں، جو کہ نہیں ہونا چاہیے تھا۔ کیوں نہیں؟ میں کیوں شیعہ کے پکش میں بات کر رہا ہوں؟ شیعہ کے پکش میں بات نہیں کر رہا ہوں میرے بھائی،
اسلام ایک خوبصورت مذہب ہے. اسلام میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنے ذات کے لیے کسی کو تلوار نہیں اٹھانے دیا. عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ واقعہ ملتا ہے جب ان کے خلاف کچھ لوگ ہو گئے اور پروٹیسٹ کر رہے تھے تو ہمارے سب سے پیارے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ ان کے پاس جاتے ہیں اور بولتے ہیں کہ اے امیر المومنین آپ حکم دیں ہم ان سے جنگ کریں گے. مگر امیر المومنین کا کیا بہترین جواب تھا امن بنائے رکھنے کے لیے کہ نہیں یہ ان کا حق ہے, انہیں پروٹیسٹ کرنے دو, انہیں احتجاج کرنے دو. مگر ہم لوگ یہ ہمارے جو رہبر ہیں آقائے تاجدار رحمت للعالمین نے جو تعلیمات دی, ان کے صحابہ نے جو تعلیمات دی, مگر ہم اس کو ذرا بھی عمل میں نہیں لاتے. آپ یہ بات اٹھائیے کہ کیا باغ فدق کا مسئلہ ہوا نہیں تھا؟ کیا ہوا تھا میرے بھائی. آپ صحیح بخاری حدیث نمبر 4035 اور 4036 پڑھیے, اس میں باغ فدق کا مسئلہ ہے. امام بخاری نے لایا. ابو بکر الصدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ تھے اور فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ان کے پاس باغ فدق کا مسئلہ لے کر پہنچی. اب انہوں نے ابو بکر صدیق اگر انہیں دے بھی دیتے تو کوئی مسئلہ نہیں, اور انہوں نے اپنے پاس بھی رکھا تو وہ خلافت وہ حکمتاً, اور ان کا جو بھی پیسے آتے تھے, جو بھی مال غنیمت آتا تھا, جو بھی یہ آتے تھے وہ اہل بیت کو ہی جاتے تھے. اور انہوں نے حدیث بیان کیا کہ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ڈھونڈنا ہے تو وہ اہل بیت میں ڈھونڈو. تو وہ کیسے یہ بات کر سکتے تھے؟ وہ مینجمنٹ کا ایشو تھا, انہوں نے مینیجریل ایشو کی وجہ سے وہ فیصلہ کیا. ابھی وہاں پر اس ٹائم پر کیا ہوا آپ اس میں پڑھ کے اپنا ایمان اور اپنا اسلام خطرے میں ڈال رہے ہیں. سمجھ رہے ہیں بات؟ ابھی یہ چیز پر یہ تو مسئلہ ہوا, دونوں اپنے جگہ پر صحیح تھے, ہم دونوں کسی کو غلط نہیں بول سکتے. ابو بکر الصدیق کبھی غلطی نہیں کر سکتے, ویسے ہی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بھی کبھی غلطی نہیں کر سکتی. وہ مینجمنٹ کا آپسی ایشو ہوں گے, وہ سالو ہو گیا, ریزالو ہو گیا. اور نہ اس کا سب سے بڑا دلیل یہی ہے کہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوئی اس پر باتیں نہیں کی اور کوئی بات بولی بھی نہیں. ڈیٹیل میں نے نہیں بتایا, میں نے شارٹ میں بتایا. آپ کو ہے تو وہ حدیث پڑھے, مطالعہ کریں. اب مسئلہ آتا ہے شیعہ کیا صحابہ کو کی عزت نہیں کرتا, گالی دیتا ہے؟ نہیں میرے بھائی, غلط بات ہے. آپ اگر کسی اپنے سنی بھائی کا کوئی حرکت کرتا ہے, جب اپنے پیر کو وہ جا کے سجدہ کرتا ہے, اس کا ہاتھ چومتا ہے, اس کا پیر چومتا ہے, تو اس پر آپ پورے بریلوی کمیونٹی کو بلیم نہیں کر سکتے. یا دیوبندی میں جو کوئی غلطیاں کرتی ہیں تو آپ کسی کو بلیم نہیں کر سکتے, کیونکہ ان کی کتاب میں ان کے معتبر علماء نے کنڈیم کر چکے ہوتے ہیں. تو جیسے ان کو برا بھلا نہیں کہا جا سکتا بلکہ ان کو سمجھایا جا سکتا ہے, ویسے سیاہ کمیونٹی میں علماء معتبر علماء نے فتویٰ دے چکے ہیں کہ آپ اہل سنت کے مقدسات کی بے حرمتی نہیں کر سکتے. تو پھر ہم کیسے ان کو کافر کہہ سکتے ہیں؟ یہ بات سوچنے کی ہے. وہ بھی نبی اللہ کو ماننے والے ہیں, نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پر جان چھڑکتے ہیں, صحابہ کے پیروکار ہیں. کیا مولا علی صحابہ نہیں ہیں؟ کیا ابو ذر غفاری صحابہ نہیں ہیں؟ مقدام رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ نہیں ہیں؟ ہاں اختلاف ہو سکتا ہے, انہوں نے بائی نیم بولا ہے. ابو بکر, عمر, عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی عزت و احترام ہر سیاہ پر لازم ہے. یہ ان کے فتاویٰ ہیں, آپ ویڈیو دیکھیں. مجھے احساس ہے کہ مجلس اعزاء میں اہل سنت کے بھائی بھی بیٹھے ہیں. ہم تو اس دروازے کو کھلا ہی اس لیے رکھتے ہیں کہ ہندو بھی آ کے بیٹھے ہیں, غیر مسلم بھی آ کے بیٹھے ہیں, پھر سنی تو ہماری جان ہے. سمجھے ہے نا, سنی اور شیعہ ایسے ہیں جیسے بدن اور روح. اللہ الرحمن الرحیم. دشمن کی سازشوں اور ہماری بعض کوتاہیوں کی وجہ سے ہمارے بعض اہل سنت بھائی آج یہ سمجھتے ہیں کہ شیعہ حضرات صحابہ اور اہل سنت کے مقدسات کی توہین کرتے ہیں. اسی وجہ سے بعض لوگ شیعہ کی نسبت اچھا احساس نہیں رکھتے. اتحاد بین المسلمین کے حوالے سے جد و جہد کرنا چونکہ میری اہم ترین ذمہ داریوں میں شامل ہے. اسی وجہ سے اس غلط فہمی کو دور کرنے کے لیے سب سے پہلے اپنے مراجع کے نظرات کو بیان کروں گا اور اس کے بعد ایک شبہے کا جواب دوں گا. حضرت آیت اللہ العظمیٰ خامنائی فرماتے ہیں اہل سنت کے مقدسات کی توہین شرعاً حرام ہے. حضرت آیت اللہ العظمیٰ مکارم شیرازی فرماتے ہیں ہر وہ کام جس سے مسلمانوں میں تفرقہ ایجاد ہو حرام ہے. حضرت آیت اللہ العظمیٰ وحید خراسانی فرماتے ہیں اہل سنت کے مقدسات کی توہین بالکل جائز نہیں. حضرت آیت اللہ العظمیٰ سیستانی فرماتے ہیں اہل سنت کے مقدسات کی توہین اہل بیت علیہ السلام کے تعلیمات کے خلاف ہے. اور نہ کہو کہ اہل سنت ہمارے بھائی ہیں بلکہ کہو وہ ہماری جان ہے.
حضرت آیت اللہ العظمی جوادی آملی فرماتے ہیں اہل سنت کے مقدسات کی توہین بڑے گناہوں میں سے ہے۔ حضرت آیت اللہ العظمی نوری حمدانی فرماتے ہیں اہل سنت کے مقدسات کی توہین بالکل جائز نہیں۔ حضرت آیت اللہ العظمی مظاہری فرماتے ہیں اہل سنت کے مقدسات کی توہین اور مسلمانوں میں تفرقہ ڈالنا جائز نہیں۔ اور حضرت آیت اللہ العظمی محقق کابلی فرماتے ہیں اہل سنت کے مقدسات کی توہین جائز نہیں۔ شاید یہ باتیں سن کر میرے بعض اہل سنت بھائیوں کے ذہنوں میں اللہ یاری اور یاسر الحبیب جیسے افراد کے نام آ جائے تو ان کے حوالے سے عرض ہے کہ ہمارے تمام معتبر علماء اور مراجع ان کے حوالے سے فرماتے ہیں کہ ایسے افراد دشمن کے اغراض و مقاصد کے تحت کام کرتے ہیں اور ان کا مقصد مسلمانوں میں تفرقہ ڈالنا ہے۔ اور آخر میں خلاصہ یہ کہ ہمارے معتبر علماء اور مراجع کی نظر میں شیعہ کے نام سے جو بھی اہل سنت کے مقدسات کی توہین کرتا ہے یا تو وہ نادان ہے یا دشمن کا اعلی کار۔ والحمدللہ رب العالمین۔ آپ نے ویڈیو دیکھا، اس میں کیسے ان لوگوں نے دلائل کے ساتھ بتایا ہے کوئی شیعہ یا ذاکر ایسا کام کر رہا ہے وہ غلط ہے، اس سے آپ پورے شیعہ کمیونٹی کو بلیم نہیں کر سکتے۔ ہم مسلمانوں کا فرض ہے کہ شیعہ کی عزت کرنا، شیعہ ہمارے بھائی ہیں اور یہ چیز ہم لوگوں میں بھی پھیلانی چاہیے۔ اگر ہم لوگ یونائٹڈ ہو جائیں، ایک جو اپنے میں مسئلے ہیں اس کو سالو کر لیں تو مسئلہ رہے گا ہی نہیں، شیعہ سنی کا کانفلکٹ ختم ہو جائے گا، مسئلہ ہی نہیں رہے گا۔ یہ معتبر علماء کا ان کے فتاویٰ ہے، باقی جو انفرادی مسئلہ ہے ماتم کا ان لوگوں میں ڈیبیٹ ہے، ان لوگوں کو فیصلہ کرنے دیجیے۔ ہم لوگوں میں بھی تو بہت سارے مسئلے مسائل ہیں جو آج تک ہم لوگوں نے سالو نہیں کر پائے۔ تو جو میجر ایشو ہے جس کے وجہ سے ہمیشہ مسئلے پیش آ رہے ہیں تو اس چیز کو ختم کرنے کی ضرورت ہے۔ اور یہ لوگ باضابطے جیسے یاسر الحبیب اور اللہ یاری کا آپ اگر ویڈیو اٹھا کے لوگوں میں عام کریں گے تو غلط بات ہے، یہ بے حرمتی والی بات ہے۔ کوئی قادیانی کا اگر کوئی ویڈیو حنفی کے نام پر شائع کر دے یا ریلیز کر دے تو وہ غلط ہے، وہ حنفی کا کانسیپٹ نہیں ہے۔ ویسے ہی ان لوگوں نے اس کو نکالا ہوا ہے، شیعہ کمیونٹی سے باہر کیا ہوا، وہ شیعہ نہیں ہے کیونکہ وہ علی جل جلالہ بولتا ہے۔ آپ جا کے دیکھیں اور تحقیق کریں۔ دیکھیے اللہ نے ہم کو اتھارٹی نہیں دیا ہے کسی کو قتل کرنے کا، نہ کسی کو تکفیر کرنے کا۔ ہمارے آقائے تاجدار نے ہمیں بتایا ہے کہ ہر مسلمان کی عزت و احترام ہم سب پر لازم ہے۔ یہاں تو عام انسان کی عزت اور احترام لازم ہے، جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہہ رہا ہے آپ اس کو کیسے کافر کہہ سکتے ہیں؟ جو آقائے تاجدار پیارے حبیب رحمت للعالمین سے محبت کرتا ہے وہ آپ اس کو کیسے کافر کہہ سکتے ہیں؟ ہاں ٹھیک ہے، ابو بکر، عمر، عثمان رضی اللہ تعالی عنہم کو ان لوگوں میں باضابطے فتاویٰ ہے کہ برا بھلا نہیں کہہ سکتے آپ، اس چیز کو آپ سمجھیں۔ اور حضرت آیت اللہ عظمی نوری فرماتے ہیں کہ اہل سنت کے مقدسات کی بے حرمتی حرام ہے۔ ویسے ہی حضرت آیت اللہ سستانی فرماتے ہیں کہ اہل سنت کو بھائی مت کہو بلکہ یہ کہو کہ وہ ہماری جان ہے۔ جب ہم کو اس طریقے کے بیان ملتے ہیں تو آپ کیسے ایک صحابہ کے نام پر اپنے ان سے نفرت کرنے کو جائز کیسے قرار دے سکتے ہیں؟ اور دوسری بات کہ کافر کہنا آسان بات نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ ابن ابی کا اسلام قبول کیا، ان کے جنازے کی نماز پڑھائی، بخاری شریف اٹھا کے دیکھیے، وہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا کیا نہیں کہتا تھا۔ اور ہمیں کس نے اتھارٹی دیا کہ کسی کو اسلام سے باہر نکالنا؟ اللہ کو ایک جاننا، میں نے جیسے کہا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنا جان چھڑکنا، یہی اسلام میں داخل ہونے کا سب ذریعہ ہے۔ آپ اپنے بھائی کو ہیوملیٹ کر رہے ہیں، بولی کر رہے ہیں، ان کو ایک مسئلے پر صحابہ کے نام پر ان پر ظلم اور زیادتی کر رہے ہیں اور ان پر پاکستان میں تو گولی مار دیتے ہیں۔ تو اس طریقے کے معاملات اسلام سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، لینا دینا نہیں ہے میرے بھائی۔ علی کو ایسا کوئی سنی نہیں ہے جو مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نہیں مانتا۔ تب جب ہم بھی علی کو مانتے ہیں، ہم بھی حسن کو مانتے ہیں، ہم بھی حسین علیہ السلام کو مانتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو پھر آپ کیسے مجھے تو سمجھ میں ہی نہیں آتا پھر شیعہ سنی کا کانفلکٹ کیوں ہے؟ جب ایسے معاملات ہیں دیکھیں گے، جب آپ کچھ مسئلہ ہوتا ہے تو مولانا سب میں مل کے بات چیت کرتے ہیں، مگر یہاں پر اتحاد کی بات نہیں کرتے بلکہ ظلم اور زیادتی کو پھیلاتے ہیں۔ اسی کو میں آگے کرتے ہوئے ایک معتبر علماء ہے اتنا اثری میں سید جواد نقوی صاحب، آپ ان کو سنیں۔ اللہ کا قانون یہ ہے، دین کے غلبے کا قانون، دین کی حاکمیت کا قانون یہ ہے کہ یہ طبقات نہ ہوں مومنین کے اندر، ان کو پنپنے نہ دیا جائے، ان کو بننے نہ دیا جائے، ان کو پھیلنے نہ دیا جائے،
ان کو میدان عمل نہ دیا جائے, ان پر زندگی تنگ کر دی جائے, تاکہ آپ اپنا کام جاری رکھ سکو, اپنا مشن پورا کر سکو. یہ سنت خدا ہے. ان کے ہوتے ہوئے, جیسے کرونا بھی ہو اور آپ بھی ہو, یہ دونوں نہیں ہو سکتے. ڈینگی بھی ہو اور آپ بھی ہو, یہ دونوں نہیں ہو سکتے. ایک کو ختم کرنا ہوگا. آپ نے اس کو ختم نہ کیا, وہ آپ کو ختم کر دے گا. خدا نے کہا میں نے آدم بنایا اپنے 2 ہاتھوں سے, اپنے 2 ہاتھوں سے. یا مجھے اللہ کے ہاتھ دکھاؤ یا ہاتھوں والا اللہ دکھاؤ, یا مجھے بتاؤ وہ ہاتھوں والا اللہ کون سا ہے. دنیا کی توحید مشکوک ہو جاتی اگر کوفے کے منبر پہ ابو طالب کا بیٹا علی نہ بولتا. علی نے کوفے کے منبر پہ اپنی ابا کو کھولا, اپنے دونوں ہاتھوں کو بڑھا کے کہا یہ وہ ہاتھ ہے جنہوں نے آدم کی مٹی کو گودا. ہمیں کسی ولی فقی یا کسی امام کمامے کی ضرورت نہیں ہے. اگر یہ طبقات آپ چپ بیٹھے رہے, تماشا دیکھتے رہے اور ان کی اراجیف سے لذت اٹھاتے رہے, لطف اندوز ہوتے رہے اور جوک کے طور پر ایک دوسرے کو پاس کرتے رہے, تو پھر یہ رہیں گے, آپ نہیں ہوں, پھر آپ کا نظام نہیں چلے گا. اگر انہیں موقع دیا گیا. انہوں نے شروع میں ہی آصف علوی کے خلاف فتویٰ دے دیا ہے. ذاکر ہے وہ, مطلب ہمارا ایجنٹ نہیں ہے, ہو سکتا ہے کہیں باہر سے آیا ہے, یہ وہ انہوں نے فتویٰ دے رکھا ہے. اب سنیے سید جواد نقوی کا اہل سنت کے مقدسات کے بارے میں. اگر کوئی شیعہ کا پلیٹ فارم استعمال کرتا ہے, میں عرض کر رہا ہوں ایک طالب علم کی حیثیت سے, یہ جو اہل سنت کے مقدسات کی توہین کرتے ہیں, ان کا تشیع سے کوئی تعلق نہیں ہے. یہ جو ان میں سے کچھ مشرک ہیں, ان کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے. امام خمینی کا فرمانا ہے جو شیعہ سنی میں اختلاف ڈالتا ہے وہ نہ شیعہ ہے نہ سنی ہے, بلکہ دشمن کا اعلی کار ہے. وہ جاہل ہے, نادان ہے, وہ دشمن کا اعلی کار ہے. اس وقت سب سے تشیع کے اندر سپریم اتھارٹی, مذہبی طور پر جس ہستی کو اتھارٹی اور سندیت حاصل ہے, جن کی بات تشیع کا موقف سمجھا جاتا ہے, وہ رہبر معظم ہے. اور رہبر معظم نے فتویٰ کے ذریعے اور حکم کے ذریعے ممنوع قرار دیا ہوا ہے کہ اہل سنت کے مقدسات کی توہین کرنا حرام ہے شرعاً اور جرم ہے قانوناً. خب جب ہمارے اکابرین اس تک کھل کے بات کرتے ہیں, تو پاکستان میں بھی جب آپ کے مجتہدین آپ کے پیچھے کھڑے ہوئے ہیں, جب آیت اللہ سیستانی دامت ظل العالی یہ فرماتے ہیں کہ اہل سنت ہمارے بھائی نہیں, ہماری جان ہے. خب جب ایک مرجع تقلید یہ بیان دیتا ہے, تو پاکستان میں آیت اللہ سیستانی کے مقلد کو یا وکیل کو کیا مشکل ہے کہ وہ بھی کھل کے یہ بات کرے آ کر اور لوگوں کے سامنے بیان کرے, تاکہ یہ جاہل اور متشدد, یہ اقلیت میں ہیں, یہ قلیل ہیں, یہ سوشل میڈیا پہ غوغا مچاتے ہیں, عہدم مچاتے ہیں, شور مچاتے ہیں, اور علماء مرعوب ہو جاتے ہیں. علماء کی طاقت زیادہ ہے. کوئی بھی عالم اگر کھل کے ان کے سامنے آ جائے, یہ کچھ بھی نہیں کر سکتے. دیوبند کے علماء خوب الحمدللہ بہت سارے آپ نے دیکھا, جماعت اسلامی والے دیوبند کے علماء ہیں. طارق جمیل صاحب دیوبند کے علماء میں سے ہیں. کتنے دیوبند کے علماء یہاں وحدت کانفرنس میں آئے, کس طرح خوبصورتی سے انہوں نے گفتگو کی, اور جگہوں پر کرتے ہیں. اور وہ سب معتقد ہیں کہ اب وقت آ گیا ہے کہ پاکستان میں بھی اور پوری دنیا میں ہم ایک ہو جائیں, اور یہ ہو سکتا ہے. یہ غوغا کے باوجود یقین جانے قلبی طور پر میں مطمئن ہوں, صرف ایک قدم باقی ہے کہ علماء تقیہ چھوڑ دیں. علماء اپنے اپنے مسلک کے متشدد اور پریشر گروپ کے پریشر میں نہ آئیں, اور وہ جس طرح قرآن کا فرمانا ہے کہ جو اللہ کی رسالت انجام دیتے ہیں, جو اللہ کا پیغام انجام دیتے ہیں, الذین یبلغون رسالات اللہ ویخشونہ ولا یخشون احدا الا اللہ, جو اللہ کے علاوہ کسی کی پرواہ نہیں کرتے. علماء لوگوں کی پرواہ چھوڑ دیں, اللہ کی پرواہ کریں. علماء کے اندر خشیت الناس سے زیادہ خشیت اللہ ہو اگر, پھر یہ فرقہ واریت اسی سال, یہ 2020 میں اپنی موت آپ مر جائے گی اور دفن ہو جائے گی. اور پھر پاکستان میں اس مردے کو کوئی اکھاڑ کے زندہ بھی کرنا چاہے نہیں کر سکتا. اگر اس وقت علماء ایک بولڈ قدم اٹھائیں, واضح قدم اٹھائیں, جو مناسب سمجھتے ہیں, اپنے اپنے پلیٹ فارم سے اس کا اظہار کریں, یا کسی جگہ مل بیٹھ کر سارے اس کا اظہار کریں, تو انشاءاللہ پاکستان اس لعنت فرقہ واریت سے مکمل طور پر پاک اور صاف ہو جائے گا, اور سب کے سب مسلمان بھائی بن کر. آپ نے سنا, جب ہمیں مل رہے ہیں شیعہ میں ایسے معاملات, تو آپ کیسے کسی کو کافر کا فتویٰ لگا سکتے ہیں؟ اور اتنے بڑے پاکستان میں جو مجمع ہوا اور اجتماع ہوا,
اور اوپر سے ایک جہر گھولا گیا صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے نام پر، وہ صحیح نہیں ہے میرے بھائی۔ اسلام محبت کا مذہب ہے، اسلام بھائی چارے کا مذہب ہے، اسلام غریبوں کی مدد کرنے کا نام ہے، اسلام بھوکے کو کھانا کھلانے کا نام ہے، اسلام یتیموں کو کا کفالت کرنے کا نام ہے، اسلام مہمان نوازی کرنے کا نام ہے، اسلام پڑوسی کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا نام ہے۔ کیا آپ کو وہ حدیث پتہ نہیں کہ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسلام کا سب سے مضبوط عمل محبت ہے، محبت ہے، محبت۔ یہ کس طریقے کا محبت ہے؟ آپ کسی کو زور زبردستی اسلام تو نہیں سمجھا سکتے نا میرے بھائی۔ پھر ایسے لوگ اٹھتے ہیں جو کہ آپ کا یہی سب چیز اسٹڈی کر کے بتاتے ہیں کہ دیکھو آپس میں 73 فرقے بنے ہوئے ہیں، آپس میں ایک دوسرے میں ظلم اور زیادتی کا بازار گرم کیے ہوئے ہیں۔ تو بہت ساری باتیں ہیں نا میرے بھائی، ہم سب کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ہاں ٹھیک ہے، ان سے باتیں کریں، اگر کوئی چیز ان کو تک ہے تو علمی گفتگو کریں، آپ ان کو علم سے رد کریں، ان کو علم رکھیں ان کے سامنے۔ تو آپ کو باقی ان میں جو کلچرل پرابلم ہے، جو بھی وہ لوگ کر رہے ہیں، وہ الگ گفتگو ہے، ان کے علماء کو دیکھنے کی ضرورت ہے۔ جیسے ہمارے سنی بھائیوں میں نے آپ کو جیسے بتایا، کچھ لوگ ایسا کام کرتے ہیں، جا کے پیر کو جا کے سجدہ کرتے ہیں، یا بہت ساری ہم لوگوں میں معاملہ ہے، تو یہ ہم لوگوں کا معاملہ ہے، اس کو علماء لوگ کو بھی اس پر دیکھنا چاہیے، زور ڈالنا چاہیے، اور اس کو صحیح کرنے کی ضرورت ہے۔ اور میں کیا کہہ سکتا ہوں، سب کی عزت، چاہے کوئی بھی ہو فرقے سے جڑا ہوا، اس کی عزت احترام کرنا ضروری اس وجہ سے ہے میرے پیارے بھائی، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یہ دو کے وجہ سے ہمیں ان کا عزت و احترام اور ان کے مال و دولت کی ہم پر عزت لازم ہے میرے بھائی۔ ان کو آپ کافر نہیں کہہ سکتے، کافر کا صحیح مطلب سمجھیے۔ اسلام سے جو محبت کرتا ہے وہ اسلام کا ہے، اور بس یہی چیز میں سمجھانے کی کوشش کر رہا تھا۔ ہمارے بھائیوں کو بھی سمجھنا چاہیے، اور سب آپس میں بھائی بھائی ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ہاں اختلاف ہے، بہت ساری اختلاف تو بہت اچھی چیز ہے، لوگوں کو ضروری نہیں کہ اللہ نے ذہن سب کا الگ الگ بنایا ہے، سب کا سوچنے کا طریقہ الگ ہے، سمجھنے کا طریقہ الگ ہے، تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ اس کو اسلام سے باہر نکال دیں، اس کو قتل کر دیں، یہ جائز نہیں ہے، یہ اسلام نہیں ہے، یہ کوئی اور مذہب ہے۔ میرے بات کو سمجھیں، شانت دماغ سے سوچیں، صحیح طریقے سے سوچیں میری باتوں کو۔ میں کوئی بات غلط نہیں کہہ رہا ہوں، میں دلائل کے ساتھ بات کر رہا ہوں، مسئلے ہوئے ہیں اس ٹائم پر، وہ اب کیسے دل نہیں تڑپے گا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر صحابہ لوگ جان جھڑکنے والے، اور صرف 50 سال کے بعد اللہ کے رسول کے خاندان کے 18 لوگ کو ذبح کر دینا مذاق نہیں ہے، دل تڑپتا ہے۔ کسی RSS، وشو ہندو پریشد یا بجرنگ دل نے نہیں قتل کیا تھا میرے بھائی، وہ آپ کا ٹاسک ہے، کس نے قتل کیا تھا؟ اور آپ اگر ان کو کافر کہہ رہے ہیں تو جو یزید کو رحمت اللہ علیہ کہہ رہا ہے، جو یزید کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ رہا ہے، اس پر آپ کیوں فتویٰ نہیں دیتے؟ میں یزید کا ڈیفینڈر، میرا ایک ہی کوشچن ہے، میں یزید کا ڈیفینڈر بنتا، میں یہ بات سمجھ میں آتی کہ لوگ اپنے فرقے کے گول کیپر بنے ہوئے ہیں، سب اپنے فرقے کے ڈیفینڈر ہیں، جو کوئی بات آتی ہے اپنے فرقے کا ڈیفینڈ کرنا سٹارٹ کر دیتے ہیں۔ میں یزید کا ڈیفینڈ کرتا، میں ڈنکے کے چوٹ پر ان کا ڈیفینڈ کرتا۔ کب کرتا؟ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تو قاتل پتہ نہیں تھا نا، مولا علی روتے تھے، ہے نا؟ اللہ کے رسول کے خاندان کے قتل کرنے والے کو، عبید اللہ ابن زیاد کو تو کھلے جانتا تھا، کیوں نہیں اس کا گردن اڑایا؟ کیوں نہیں عبرتناک اس کو سزا دیا؟ بیچ بازار میں پھانسی پر کیوں نہیں لٹکایا یزید نے؟ سمپل میرا کوشچن ہے کہ انہوں نے کیوں نہیں لٹکایا؟ دیکھیے ہمارے جو محدث ہیں، ہمارے علماء ہیں، ایک دم حق بیان کر کے چلیں گے۔ اب بخاری مسلم اٹھا کے پڑھیے، سنن ابو داؤد پڑھیے، مستدرک للحاکم پڑھیے، آپ کو ساری روایتیں ملیں گی۔ اب جتنی بھی حدیث ہے سب پکے محب اہل بیت ہیں، کوئی طرح کا پرابلم ہے، ایک حدیث آپ نہیں بتا سکتے جس میں کانٹرڈکشن ہے اس میٹر پر۔ یہاں تک ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس میٹر پر بہت اچھی بات کہی ہے، کنکلوژن میں انہوں نے منہاج السنہ لکھا ہے، مگر پھر بھی انہوں نے حق کا مظاہرہ کیا اور انہوں نے حق بات بتا دیا امت کو، مگر امت کہاں سمجھتی ہے؟ وہ محمد حنفیہ والی، وہ تو روایت کے بارے میں کیا بولوں، تفسیر امام ابن کثیر نے اپنی تاریخ کی کتاب میں لایا محمد بن حنفیہ والا، اس پر تو بحث کیا جا سکتا ہے، اور جس کو حدیث کا پیٹرول پتہ ہے تو اسی سمجھ جائے گا کہ مسئلہ کیا میں کہنا چاہ رہا تھا۔ تو بات یہیں پر میں اپنی ختم کرتا ہوں، اور میں یہ ضرور آپ سے گزارش کروں گا میرے بھائی، سب کے اسلام کی عزت کریں، کوئی بھی مسلک سے ہو، اس کی عزت احترام کرنا آپ پر فرض ہے۔ اگر آپ کو کوئی چیز سمجھانا ہے، پیار محبت اور قربت سے ان کو سمجھائیں، وہ ضرور اسلام سے اٹریکٹ ہوگا، وہ بات کو ضرور سمجھے گا۔ میں بھی سمجھاؤں، میں بھی ایسا نہیں تھا، میرے ساتھ اسلام کی دعوت آئی، میں نے اس کو دیکھا، دماغ لگایا، اسٹڈی کیا، تو پھر سمجھ میں آیا کہ ایکچوئل میں بات کیا ہے، کیونکہ میں اسلام کو فالو کرنے والوں میں سے ہوں۔
میں کتاب کو فالو کرنے والے میں سے ہوں۔ بس یہی کہنا میں چاہتا ہوں آپ سبھی سے۔ اس چیز کو سمجھنا چاہیے، شیعہ کے ساتھ جس طرح کے معاملات ہم لوگ کر رہے ہیں وہ صحیح نہیں ہے۔ شیعہ بھی ہمارے بھائی ہیں اور سیاہ سنی دونوں بھائی ہیں، اس میں کوئی مسئلے والی بات نہیں ہے۔ ہم سب آپس میں محبت کریں، اتحاد رکھیں، بھائی چارہ رکھیں، تب لوگوں میں میسج جائے گا۔ میں یہیں پر اپنی بات کو اختتام میں لاتا ہوں۔ اللہ رب العالمین سے دعا گو ہوں مولا ہم سب میں اتحاد اور اتفاق کو عام کر دے مولا، ہم سب میں ایک دوسرے کا حق سمجھنے والوں میں سے بنا مولا، اور ہم سب کو آپس میں ایک بن کے اور نیک بن کے رہنے والا بنا مولا، اور ہم سب کے جو آس پاس غیر مسلم ہیں ان کے ساتھ زیادہ قربت، محبت اور بھائی چارہ دکھانے کی توفیق اور رفیق دے مولا، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔